السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ الطلاق جیسے نام سے ہی واضح ہے نا کہ اس میں طلاق کے احکامات دیے گئے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ سورت ہے، اس لیے کہ ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق احکامات ہیں اس میں جو تمام لوگوں کو جاننے چاہیے۔ بیسک رولز ہیں۔ جب ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا نا تو اکثر لوگ ان معاملات میں غلطیاں کرتے ہیں یا دوسروں کو غلط مشورے دیتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ سورت ہے یہ، بہت مدنی سورت ہے یہ، اور اس کو نا چھوٹی سورۃ النساء بھی کہا گیا ہے۔ ایک تو لمبی سورہ نساء ہے نا، یہ اس کی شارٹ فارم ہے، اور اس میں خاص طور پر عورتوں کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ سورۃ النساء کی تکمیل اس سورت سے ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے پوری امت کو ایک بات سمجھا دی کہ اگر طلاق دینی ہو تو کیسے دی جائے۔ ہمارا دین اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ طلاق ہو، مگر یہ بھی نہیں کہ کوئی کیسے بھی رہ رہا ہے، اب شادی ہو گئی ہے تو اسی آدمی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے ساتھ نبھا کرنا ہے، یا آدمی کو اسی عورت کے ساتھ رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہوتا رہے۔ جہاں ضرورت پڑے گی وہاں علیحدگی بھی ہوگی، کس طرح سے معاملات کیے جائیں گے، یہ احکامات قرآن بھی اس لیے بتائے گئے ہیں کہ ان کے اوپر عمل ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں قرآن کریم میں اور بھی احکامات ہیں، مگر قرآن میں جتنا زور گھریلو زندگی کے اوپر دیا گیا ہے نا، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جیسے اس مسئلے کو ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے، چاہے نکاح ہو، عدت ہو، طلاق ہو۔ پھر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ ان احکامات کو سمجھے اور ان کے مطابق عمل کرے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر چونکہ یہ احکامات نافذ نہیں ہیں قانونی طور پر، اس لیے وی ڈونٹ کیئر، ہم جو کہ باہر رہتے ہیں تو ہم انہی کے مطابق چلیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان کہیں بھی چلا جائے، چاند پر بھی جا کر نہ رہنے لگے گا تو اس کو انہی احکامات پر رہ کر چلنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں رہتا ہے وہ۔ اچھا، کیا ضرورت ہے گھریلو زندگی پر اتنے زیادہ احکامات دینے کی؟ کیونکہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے نا۔ اگر بروکن فیملیز ہوں گی تو نسلوں پر تک جا کر اس کا اثر ہوگا۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ ٹھیک ہے، ایک ناپسندیدہ چیز ہے طلاق، لیکن اگر آپس میں نہیں نبھ رہی، آپس میں رہ رہے ہیں بہت عرصے سے لیکن ہر وقت کی لڑائی ہے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا نہیں کر پا رہے، گھر کا ماحول ایک جنگ کا میدان ہے، بچوں پر غلط اثرات پڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اسلام نہیں کہتا کہ اسی کے ساتھ جڑے رہو، چاہے جو مرضی ہو رہا ہو۔ نہیں، پھر مرد اپنا راستہ لے اور عورت اپنا راستہ لے۔ زندگی گزارنی ہے تو ٹھیک سے گزارو، ورنہ اپنے راستے الگ الگ کر لو۔ اسلام چاہتا ہے پیسفل زندگی ہو۔ ٹھیک ہے، کبھی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، ناراضگی جھگڑے بھی ہوں گے، اختلافات بھی ہوتے ہیں آپس میں، ایک کی سوچ ایک طرح کی ہے، دوسرے کی طرح ہے۔ اگر اچھے طریقے سے چلتے جا رہے ہو تو اچھی بات ہے۔ یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، دو الگ طبیعت کے انسان ہیں، پرسنالٹیز الگ الگ ہوتی ہیں، ان کا براٹ اپ بیک گراؤنڈ الگ الگ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے، لیکن روزانہ کی اگر لڑائی ہے، روزانہ کی کھٹ پٹ ہے، روزانہ کی چیخ پکار ہے، تو پھر یہ ریلیشن شپ کوئی ہیلتھی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہمارے ہاں یہ ہے کہ مرد کو طلاق کے حق کیوں ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ تو عورت کو ٹھیک ہے طلاق کا حق نہیں ہے، مگر وہ خلا لے کر علیحدہ ہو سکتی ہے۔ یہ چیز یہودیوں میں ہے کہ اگر مرد عورت کو طلاق نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس عورت کو چھڑا نہیں سکتی اس مرد سے، کوئی عدالت، کوئی بھی نہیں، جب تک کہ وہ آدمی خود طلاق نہ دے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، خلا کا حق عورت کو دیا گیا ہے۔ اگر عورت یہ کہے کہ نہیں، جیسے مرد کو طلاق 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 کہہ کر عورت کو فارغ کر دیتا ہے، ویسے عورت کو بھی یہ حق ہو تو نہیں۔ اگر عورت کو یہ حق نہیں ہے نا تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ عورتیں بہت جذباتی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت جلد بازی کر جاتی ہیں، اس لحاظ سے مرد ذرا تحمل مزاج ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مرد بھی عورت کے لیول پر آ جائیں، مردوں کو بھی یہ حق اس لیے دیا گیا کہ وہ اپنے اوپر زیادہ کنٹرول رکھتا ہے۔ لیکن اگر مرد وہی حرکتیں کرنے لگے، وہی کام کرنے لگے جس کی وجہ سے عورت کو یہ حق نہیں دیا گیا، تو پھر فرق کیا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو قوام بنایا ہے نا، یہ جو بہت بڑا حق دیا ہے مرد کو، تو سوچ سمجھ کر وہ اس حق کو استعمال کریں۔ اس لیے نہیں یہ حق دیا کہ وہ زیادتیاں کرتے پھریں، ان کی پوچھ بھی زیادہ ہے، ذمہ دار بنایا ہے نا، تو پھر ان سے سوال بھی زیادہ ہے،
اور احکامات دیے گئے ہیں یہ آدمیوں کو کہ جب تم نے طلاق دینی ہو تو پھر تم کیسے طلاق دو گے، طریقہ کار کیا ہوگا۔ دیکھتے ہیں آیات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو۔ سب سے پہلے تو طلاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طلاق کا معنی ہے کہ جو نکاح کا کانٹریکٹ ہے، جب اس کو آپ نے اینڈ کرنا ہو، عقد نکاح کو ختم کرنا ہے۔ اگر جب نکاح ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے نا دو لوگوں کے درمیان، اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا ہو اسے کہتے ہیں طلاق۔ تو جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو طلاق دو ان کو ان کی عدت کے لیے۔ لِعِدَّتِهِنَّ سے مطلب یہاں پر ان کی عدت میں، جب طلاق دینے کا ارادہ کرو تو عدت کے آغاز میں، شروع میں طلاق دینی ہے تمہیں، یعنی اس کی ٹائمنگز رکھی ہوئی ہیں کہ کس وقت طلاق دے سکتے ہو تم۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر جھگڑا ہوا، ادھر منہ سے الفاظ بول دیے اور سوچا کہ بس طلاق ہو گئی، نہیں۔ شریعت نے اس کی ٹائمنگز مقرر کی ہوئی ہیں۔ دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور گنو عدت کو۔ عدت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ اس کو گننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کی بیس پر بہت سارے معاملات ہیں۔ اب عدت کیا ہوتی ہے؟ عدت دو طرح کی ہے۔ ایک عدت وہ جو بیوہ کی عدت ہوتی ہے، کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس عورت پر 4 ماہ 10 دن عدت ہوتی ہے لونر کیلنڈر کے مطابق۔ اب اس عدت میں کیا ہوتا ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہتی ہے، کوئی بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، کوئی نکاح اور نہیں کر سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، کوئی ایسے بھڑکیلے رنگیلے کپڑے نہیں پہن سکتی، گھر سے ایسے نہیں نکل سکتی انلیس کہ بہت ہی کوئی ضروری یا ارجنٹ ہو، پھر نکل سکتی ہے، ورنہ اپنا وقت گھر میں ہی گزارے گی۔ یہ اس کی عدت ہے۔ مگر جو طلاق کی عدت ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں بھی شادی تو نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی پروپوزل لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ گھر سے نہیں نکل سکتی یا بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی، سب کر سکتی ہے۔ عدت طلاق یافتہ کی کتنی ہے؟ 3 حیض، 3 پیریڈز۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس میں پہلے ایک واقعہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور اس نے ایسے طلاق دی کہ بیوی کو پیریڈز تھے اس وقت، تو پیریڈز کے دوران اس نے طلاق دی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، اور فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے رجوع کر لو، اور حیض پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھو، اور جب وہ حیض سے پاک ہو جائے پھر اس کے بعد اسے طلاق دو۔ یعنی اگر اس وقت پیریڈز ہیں تو رجوع کر لو۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا منع ہے۔ اب فوراً ذہن میں آتا ہے اچھا تو پھر طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ طلاق ہو جائے گی، مگر اس کو پسند نہیں کیا گیا، صحیح نہیں ہے یہ طریقہ۔ اب کیا ہے کہ جس وقت وہ حیض سے فارغ ہو جائے، پھر اس کو دوسرے حیض سے بھی پاک ہو جائے، پھر جی چاہے تو طلاق دے دے۔ طہر میں طلاق دی جائے گی۔ طہر جو کلین حالت ہوتی ہے نا، اس میں طلاق دی جائے گی۔ جس میں اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا ہو، اس میں طلاق دی جائے۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی ہے تو رجوع کر لے۔ اگر رجی طلاق ہے تو یعنی ایک دفعہ یا دوسری دفعہ دی ہے، جب حیض سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد پھر حیض آئے، اس سے بھی فارغ ہو جائے، جب پاک ہو جائے پھر اس سے تعلق قائم کیے بغیر طلاق دی جا سکتی ہے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو گنو۔ یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا، دی تھی اس مہینے، دی تھی کس وقت طلاق دی تھی، پچھلے مہینے کہے تھے یہ الفاظ یا اس سے پچھلے مہینے کہے تھے، نہیں، اس کو گننا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ مثلاً کسی نے گنتی میں اگر غلطی کر دی، اس کی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی اور وہ کہیں اور نکاح کر لیتی ہے، اور ابھی اس کے عدت کے دن باقی ہیں، تو وہ نکاح انویلڈ ہے، وہ نکاح غلط ہے۔ پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شادی شدہ عورت نے کسی سے نکاح کر لیا، اس لیے یہ حرام ہو گیا۔ پھر اس میں ایک بات یاد رکھنا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ربکم، جو تمہارا رب ہے، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے یہ احکامات فالو کرنا ہے تمہیں۔ زندگی میں کسی نے کس طرح طلاق بولی، بعض دفعہ بعض الفاظ بھی طلاق کے معنی میں آتے ہیں، جیسے کسی نے لڑائی کی اور نیت اس کی طلاق کی ہے، اور کہہ دے کہ جاؤ آج سے میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ختم ہو گیا بس،
اور نیت اس کا تعلق ختم کرنا ہی ہے تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے سینسیٹیو معاملات ہیں، اس میں ایک ایک بات کو دیکھی جاتی ہے، اس کی ڈیپتھ کو دیکھی جاتی ہے، پھر ہی علماء فتویٰ دیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا واتقوا اللہ، اب نیت کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کس نے کس نیت سے بولا تھا۔ اور بعض دفعہ طلاق دینے والا کہہ دیتا ہے کہ میری تو نیت یہ نہیں تھی، بس میں نے تو غصے میں بول دیا۔ تو جب آپ نے طلاق کا لفظ بول دیا تو اب نیت تھی یا نہیں تھی، ہو گئی طلاق، چونکہ اس کا بولنا ہی کافی ہوتا ہے، یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عدت کو رکھ دیا کہ اگر آدمی کو غصہ آتا ہے اور دے دی طلاق تو چلو 3 حیض تک عورت تمہارے گھر میں ہی ہے، تم اگر پچھتاتے ہو، غصہ تمہارا ٹھنڈا ہونے کے بعد کچھ عقل ٹھکانے آتی ہے، کوئی بات تمہیں سمجھ آتی ہے، تو اس لیے عدت کی مدت رکھی۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ تم نکالو ان کو ان کے گھروں سے۔ یہ رجی طلاق کی بات ہو رہی ہے، پہلی طلاق ہوئی یا دوسری طلاق ہوئی، تم ان کو گھروں سے نہیں نکال سکتے۔ جیسے ہمارے ہاں طلاق 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 بس، اور گھر سے دھکے دے کر باہر کر دیا نا۔ عورتیں بھی اس میں روتی دھوتی رہتی ہیں کہ کیا زندگی ہے عورت کی، آدمی بس 3 الفاظ بولے اور باہر کھڑا کر دیتا ہے۔ نہیں، ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہوتا ہمارے حقوق کیا ہیں، آدمی نہیں کر سکتا یہ۔